الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد۔ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جس کے حکم سے ہمیں اس دنیا میں آئے اور جس کے حکم سے ہمیں اس دنیا سے لوٹ جانا ہے۔ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے کہ جس نے ہمارے دلوں میں غم حسین ڈالا، کہ جس نے ہمیں حسین کا فرما بردار بنایا، کہ جس نے ہمیں غازی عباس سے وفاداری کرنا سکھائی۔ عزادارو، ذکر اس ہستی کا ہے کہ جس کے نام کا عین علی کے نام کا عین ہے، کہ جس کے نام کا بے بطول کے نام کا بے ہے، کہ جس کے نام کا سین حسنین کے نام کا سین ہے، کہ جس کے نام کا الف احمد کے نام کا الف ہے، اور یہ ملا کر بنتا ہے عباس۔ درود بھیج دیجیے محمد والے محمد۔ میں نے مختلف ڈکشنریز میں دیکھا، ایک میں لکھا ہے کہ انگڑائی لیتا ہوا شیر عباس، لیکن ایک میں لکھا ہے عباس اس شیر کا نام ہے کہ جس سے شیر بھی ڈر کے فرار ہوتے ہوں۔ جب مولا عباس حضرت امیر المومنین کی گود میں آئے تو کسی نے پوچھا کیا نام رکھا ہے، تو مولا امیر المومنین مسکرا کے فرماتے ہیں عباس، وہ عباس کہ جس سے ڈر کے شیر بھی فرار ہوں۔ عزیزان گرامی، مولا ابوالفضل عباس کی زیادہ سے زیادہ صرف دو فضائل آپ کے سامنے بیان ہوتے ہوں گے، ایک شجاع ہے، ایک وفادار ہے۔ یہاں تک کہ کچھ علماء وفا کی یہ مثال دیتے ہیں کہ قیامت کے دن حضرت یوسف بھی کہیں گے کہ پروردگارا 11 بھائی نہ دیتا بلکہ ایک عباس ہی دے دیا ہوتا۔ درود بھیج دیجیے محمد والے محمد۔ اور مولا عباس اتنے خوبصورت کہ حضرت جب آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جب حضرت محمد کے والد حضرت عبداللہ بازار سے گزرتے تو جو آپ کو بتاتے چلوں کہ مدینہ کی عورتیں ان سے ہر عورت شادی کرنا چاہتی۔ ایک دن وہ بازار سے گزر رہے تھے کہ ایک عورت ان کے سامنے آئی تو حضرت عبداللہ نے پوچھا کہ ابھی بھی تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ اس عورت نے بولا نہیں، جو نور آپ کی پیشانی پہ تھا وہ آمنہ کی پیشانی پہ ہے، تو مانو نا کہ اس محمد کی وجہ سے ان کے آباء و اجداد پہ ان کی رسالت کا نور آ گیا، تو پھر وہ بھی ایک نور ہے، مانو نا وہ بھی ایک نور ہے۔ اور جب حضرت محمد بازار سے گزرتے تو کافر بھی یہ دیکھ کر کہتے یہ ہم میں سے نہیں، یہ کوئی فرشتہ ہے۔ تو پھر آج کے بعد کوئی مسلمان نہ کہے محمد ہم جیسے۔ صلوات بھیج۔ اور اسی نور نے مولا علی کو کہا علی آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند جیسا، اور اسی 14ویں کے چاند نے کہا ھذا قمر بنی ہاشم۔ مولا عباس اتنے خوبصورت تھے کہ ایک نور نے دوسرے نور کو کہا، دوسرے نور نے دوسرے نور کو کہا کہ ھذا قمر بنی ہاشم۔ سوچئے مولا عباس کتنے خوبصورت ہوں گے۔ اور جب بات آتی ہے شجاع ہونے کی تو پھر مولا عباس جب صفین میں گئے اور جب گھوڑے پہ سوار ہوئے، ذوالفقار مولا علی کی، قبا مولا علی کی، امامہ مولا علی کا، جب میدان میں گئے تو دشمنوں میں چیخ و پکار مچ گئی، حیدر آ گئے، حیدر آ گئے۔ میرا دل کہتا ہے کسی سے مولا علی نے کہا ہوگا آقا یہ کوئی آپ کی تلوار لے کر، آپ کی سواری لے کر، آپ کا امامہ لے کر بھی آپ جیسا، قد و قامت بھی آپ جیسی، خوبصورتی بھی آپ جیسی، تو میرا دل کہے گا مولا نے مسکرا کر کہا ہوگا یہ میرا بیٹا عباس ہے اور یہ قمر بنی ہاشم ہے، یہ بنی ہاشم کا چاند ہے، یہ میرے بیٹے حسین کا کربلا میں بہادر، کتنے شجاع اور کتنے خوبصورت تھے کہ حضرت یوسف نے یہ کہا کہ یہ کہیں گے قیامت میں کہ خدارا مجھے 11 بھائی نہ دیے ہوتے، مجھے ایک عباس ہی دے تھا۔
عزیزان گرامی، آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ علم پر پنجہ کیوں ہوتا ہے؟ عزیزان گرامی، جس کے ہاتھ کٹے ہوں اور وہ بھی کھلے ہوئے ہوں اور وہ بھی اونچے ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آج بھی حر کی طرح یزیدیت کو چھوڑ کے حسینیت کے پاس آنا چاہے، آ کے اس پنجے پہ ہاتھ رکھے اور حسین کی بیعت کر لے۔ آج بھی عباس کا ہاتھ کھلا ہے۔ اور عزادارو، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم مولا عباس کو غازی کیوں کہتے ہیں، جبکہ اسلام میں شہید کا مقام زیادہ ہے؟ اسلام میں غازی سے شہید کا مقام زیادہ ہے۔ غازی وہ جو جنگ جیت لے، شہید وہ جو شہید ہو جائے، جس کو مار دیا جائے۔ مولا عباس دونوں ہیں، غازی بھی ہیں، شہید بھی ہیں۔ تو عزیزان گرامی، شہید کا مقام زیادہ ہے نا، لیکن مولا عباس غازی بھی ہیں، شہید بھی ہیں۔ ہم انہیں غازی اس لیے کہتے ہیں کہ جب دو لشکروں کے درمیان جنگ ہو تو جو جیت جائے اس کا پرچم بلند ہوتا ہے، جو جیت جائے اس کا پرچم بلند ہوتا ہے۔ تو آپ پوری دنیا میں جا کر کسی سے پوچھئے کہ یزید کا پرچم کیسا تھا۔ درود بھیج دیجئے محمد والے محمد۔ کوئی نہیں بتا سکے گا کہ یزید کا پرچم کیسا تھا، لیکن جب آپ پوچھیں گے کہ حسین کے لشکر کا علمدار کون تھا، لوگ بولیں گے جانتے نہیں ہو کیا؟ عباس ابن علی، عباس علمدار۔ اور جب آپ پوچھیں گے کہ علم کے اس لشکر کا علم کیسا تھا، وہ بولیں گے تمہاری آنکھیں نہیں ہیں کیا؟ جلوسوں میں جاؤ، بلند و بالا علم دیکھو، غازی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اور بولیں گے تم نے یہ سوچا نہیں کہ چاند کس لیے ہوتا ہے؟ چاند اس لیے ہوتا ہے کہ علی نے لقب دیا تھا ھذا قمر بنی ہاشم، یہ ہے قمر بنی ہاشم کا چاند، یہ ہے عباس، یہ ہے بنی ہاشم کا چاند۔ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزادارو، علامہ صاحب یہاں تشریف فرما ہے، تو آپ کی زحمتوں کو میں تمام کرتا ہوں کہ جب غازی عباس خیموں سے چلے تو بی بی زینب کے خیمے کے باہر گئے۔ بی بی زینب آئیں، بیویوں کو جمع کیا اور رو کر کہا، بیویوں تمہاری چادر کا نگہبان جا رہا ہے۔ بیویوں، میں نے کہا تھا میں تمہاری چادر کی نگہبان ہوں، میں تمہاری چادر کی ضامن ہوں، لیکن بیویوں جس کی وجہ سے میں نے ضمانت لی تھی وہ نگہبان جا رہا ہے۔ عزاداروں، جب مولا عباس کے بازو جدا ہو گئے، مولا حسین کا سر جدا ہو گیا، تو پھر جب شرابی کے دربار میں آئے تھے، سکینہ گزر گئی۔ عزاداروں، یہاں تک کہ جو وہ دن آ گیا کہ جب رہائی مل گئی۔ عزاداروں، تبرکات آنے لگے، کبھی علی اکبر کا سر، کبھی علی اصغر کا سر، کبھی عباس کا سر۔ عزاداروں، پھر ایک سر کا آنا تھا، بیویوں نے حلقہ بنایا، رونے والوں ایک بہن آگے بڑھی، اس بہن کا نام تھا زینب۔ بیویوں، عزاداروں، میرا دل کہتا ہے کہ اس بہن نے رو کر کہا ہوگا، بھیا 70 قدم سے دیکھ رہی تھی، شمر پشت گردن پہ سوار تھا، خنجر کے وار چل رہے تھے، اماں کی انگلیاں گلے پہ تھیں۔ عزاداروں، میرا دل کہتا ہے یہ کہا ہوگا۔ اور عزاداروں، جب بی بی کربلا پہنچی ہوں گی تو میرا دل کہتا ہے، رو کر پہلے عباس کی قبر پہ رخ کیا ہوگا اور رو کر کہا ہوگا، ہائے میری چادر کا ضامن، میرے بابا نے کہا تھا کہ زینب تم بازاروں میں گھمائی جاؤ گی۔ جب غازی تو جب خیموں سے گیا تھا مجھے سمجھ آ گیا تھا یہ بات سچ ہے۔ غازی جب تو خیموں سے گیا تھا مجھے سمجھ آ گیا تھا، اب زینب کے ہاتھوں میں رسیاں، اب زینب کے نصیب میں شام کا دربار۔ عزاداروں، جب بی بی کربلا پہنچی تو مولا حسین کی قبر پر گئیں اور رو کر کہا کہ بھیا اگر آپ اجازت دیں میں اپنی پوری زندگی آپ کی قبر پہ گزار دوں، اپنے بالوں سے قبر صاف کروں۔ عزاداروں، جب بی بی نے ہر قبر پہ فاتحہ پڑھ لی تو مولا سجاد کی طرف دیکھ کر کہا، بیٹا سجاد، عباس کی قبر کہاں ہے؟ مولا عباس نے سر جھکایا، آنسو بہنا شروع ہوئے اور ایک نہر فرات کی طرف اشارہ کر کہا، پھوپھی اماں
آپ کی چادر کے نگہبان کا سر نہر فرات پر ہے۔ جب بیویاں آگے بڑھیں، پہلے بی بی زینب نے کہا بیویوں پہلے تم جاؤ، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، سارے بین سنا دینا، لیکن یہ بین نہ سنانا سکینہ زندان میں دفن ہو گئی، سکینہ کو شمر کے تماچے کھانے پڑے، سکینہ کو تازیانے کھانے پڑے۔ رونے والوں جب بیبیاں واپس آئیں تو پھر بی بی زینب گئیں، رو کر کہا سجاد یہ کس کے قبر پہ لے آئے ہو؟ یہ تو علی اصغر جتنی قبر ہے۔ مولا سجاد نے بی بی زینب کی طرف رخ کیا اور رو کر کہا پھوپھی اماں جب مولا عباس کے بازو، جب چچا کے بازو جدا ہو گئے، زی سے زمین پر آ گئے، بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف، اتنا پامال کیا کہ لاشا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، بس عزاداروں لاشا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ بی بی زینب کا قبر پہ گرنا تھا، آنسو بہنا شروع ہوئے، آنسو سے قبر گیلی ہوئی اور رو کر کہتی جاتی تھی ہائے میری چادر کا ضامن، ہائے میرا بھائی عباس۔ عزاداروں زینب وہ ماں ہے جو کبھی بھی اپنے بیٹوں پہ نہیں روئی، اگر عام ماں ہوتی تو اپنے بیٹوں کو پہلے روتی پھر بعد میں روتی۔ عزاداروں جب بی بی زینب اپنے گھر میں داخل ہوئیں، مدینہ تھا، گھر میں داخل ہوئیں، حضرت عبداللہ بن جعفر طیار بیٹھے، کہا اے خاتون تو کون ہے؟ ابھی میری زوجہ گھر پہ نہیں، چلی جا۔ بی بی زینب نے اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹایا اور رو کر کہا عبداللہ تو بھی نہیں پہچان سکا، میں زینب ہوں، شام سے تازیانے کھا کر آئی ہوں۔ عبداللہ میرے شانوں میں رسن باندھی گئی، عبداللہ اونو محمد نہیں رہے، عبداللہ حسین کے سینے پہ شمر سوار تھا، خنجر چلتے تھے، کبھی اماں نے انگلیاں رکھی، کبھی بابا نے سر رکھا۔ عزاداروں ایک زلزلہ سا آیا، حضرت عبداللہ نے رو کر کہا زینب یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ سفید بال، کمر جھکی ہوئی، اور بی بی زینب نے پھر کہا عبداللہ کیا کروں، شام میں اتنے ظلم ہوئے جتنے کربلا میں بھی نہ ہوئے، ان ظلموں نے میری کمر جھکا دی۔ عزاداروں رونے والوں جب بی بی اپنے بیٹوں کے کمروں میں گئیں، دو ننھے مسلے دیکھے، پھر رو کر کہا اونو محمد میں تمہاری ماں زینب تمہیں اپنے بھائی پر صدقہ کر کر آئی تھی، چاہتا تم پر نہ رہوں، غازی پہ رہوں، عباس پہ رہوں، لیکن اونو محمد میرا بھی دل ہے، میں بھی ماں ہوں، اونو محمد میرے لال، میں نہیں جانتی تم پر کتنی تلواریں ماری گئی، میں نہیں جانتی تم پر کتنے تیر برسائے گئے، میں نہیں جانتی تم زین سے زمین پر کیسے آئے، لیکن اونو محمد تم ابھی اتنے چھوٹے تھے، ابھی تم کھڑے ہوئے تھے، لیکن تم ماموں پہ قربان ہو گئے، ماں کے دودھ کی لاج رکھ لی۔ اونو محمد میں تمہاری ماں زینب شام سے تازیانے کھاتے ہوئے سکینہ کو کھو دیا، بھائی کو کھو دیا، گھر لٹا دیا، بے ردا شام کے دربار میں گھمائی گئی، اب مدینے آئی ہوں اور اب نانا کے روزے جا رہی ہوں۔ جب بی بی زینب اپنے نانا کے روزے پہ گئیں تو میرا دل کہتا ہے بی بی نے رو کر کہا ہوگا نانا جان میں 70 قدم سے دیکھ رہی تھی، شم پشت گردن پہ سوار ہوا، نانا جان خنجر چلنا شروع ہوا، مجھ سے آگے سکینہ کھڑی تھی اور میرا بھائی رو کر کہتا جاتا تھا شمر مت مار، سکینہ دم توڑ دے گی، شمر مت مار۔ اور جب بی بی زینب بی بی فاطمہ کی قبر پر گئیں، قبر پر ایک خون بھرا کرتا رکھا، قبر پہ زلزلہ سا آنے لگا، اور بی بی زینب میرا دل کہتا ہے بی بی نے رو کر کہا ہوگا اماں جن زلفوں کو سوارا کرتی تھی انہی زلفوں میں ہاتھ شمر کا تھا، بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا اماں، میں دیکھ رہی تھی شمر کا خنجر چلا رہا تھا۔ اور پھر میرا دل کہتا ہے کہ جب بی بی زینب بی بی فاطمہ سے ملی ہوں گی تو رو کر کہا ہوگا اماں خنجر کے نشان نہ چھپا، میں دیکھ رہی تھی شمر کے خنجر کے نیچے اور بھائی کے گلے پہ
تو تمہارے ہاتھ تھے، خنجر اوپر سے چل رہا تھا، نیچے بھائی کا گلا، اور میں دیکھ رہی تھی کہ بھائی نے سانس روکی ہوئی تھی تاکہ بھائی نہ تڑپ سکے، کیونکہ بھائی جانتا تھا اگر وہ تڑپے گا تو زہرا دیکھ نہیں سکے گی۔ عزادارو، یہ ہے غربت زینب، یہ ہے غربت زینب کہ اپنا قافلہ لٹا کے، اپنا گھر لٹا کے، اپنی چادر لٹا کے، ایک امانت کو زندہ میں سلا کے، اپنے بھائی کا گلا کٹتے ہوئے دیکھ کے، ماں کی قبر پہ خون بھرا کرتا رکھ کر آئی ہے۔